السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو آئیے آج کی آیتیں شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی خلقکم من طین ثم قضى اجلا واجل مسمى عنده ثم انتم تمترون۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وہی ہے جس نے تمہیں بنایا ہے گارے سے، پھر ایک وقت مقرر کر دیا ہے اور ایک اور معین وقت اس کے پاس موجود ہے، پھر بھی تم شک کرتے ہو۔ یعنی ہر شخص جس کو اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے، اس کا اس دنیا میں رہنے کا ایک وقت معین ہے۔ اس اجل سے مراد اس کی موت کا وقت ہے، یعنی ایک تو ہے انفرادی موت کا وقت جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کی موت آ گئی اس کی قیامت تو قائم ہو گئی، جبکہ ایک اس دنیا کی اجتماعی موت کا مقررہ وقت ہے جس کا علم اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر اپنے پاس رکھا ہے، کسی اور کو نہیں دیا۔ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ۔ اور وہی اللہ ہے آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی، وہ جانتا ہے تمہارا چھپا بھی اور تمہارا ظاہر بھی، اور وہ جانتا ہے جو کچھ نیکی یا بدی تم کماتے ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ آسمانوں کا خدا کوئی اور زمین کا خدا کوئی اور ہے۔ ہاں، فرشتوں کے مختلف طبقات ہیں۔ زمین کے فرشتے فضا کے فرشتے اور آسمانوں کے فرشتے معین ہیں، پھر ہر آسمان کا الگ فرشتے ہیں، پھر ملائکہ مقربین ہیں، لیکن ذات باری تعالیٰ تو ایک ہی ہے۔ وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آيَاتٍ مِّنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا قَالُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ۔ اور نہیں آتی ان کے پاس کوئی نشانی ان کے رب کی نشانیوں میں سے، مگر یہ اس سے اعراض کرنے والے بنے ہوئے ہیں۔ ہم نئی سے نئی صورتیں بھیج رہے ہیں، نئی سے نئی آیات نازل کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود ایک لوگ اعراض پر تلے ہوئے ہیں۔ فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ تو اب انہوں نے جھٹلا دیا ہے حق کو، جبکہ ان کے پاس آ چکا ہے، تو اب جلد ہی ان کے پاس آ جائے گی اس چیز کی خبریں جس کا یہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ یہاں فقط کذبوا کا انداز ملاحظہ کیجئے اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ یہ مکی دور کے آخری زمانے کی صورتیں ہیں۔ گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دیتے ہوئے تقریباً 12 برس ہو چکے ہیں، چنانچہ اب تک بھی جو لوگ ایمان نہیں لائے وہ اپنی ضد اور حق دھرمی پر پورے طور سے جم چکے ہیں۔ مشرکین مکہ مذاق اڑاتے تھے کہ عذاب کی دھمکیاں سنتے سنتے ہمیں 12 سال ہو گئے ہیں، یہ سن کر ہمارے کان پک گئے ہیں کہ عذاب آنے والا ہے، لیکن اب تک کوئی عذاب نہیں آیا، لہٰذا یہ خالی دھونس ہے، صرف دھمکی ہے۔ اس طرح وہ لوگ اللہ کی آیات کا استہزاء کرتے تھے۔ یہاں دو ٹوک انداز میں واضح کیا جا رہا ہے کہ جن چیزوں کا یہ لوگ مذاق اڑایا کرتے تھے ان کی حقیقت عنقریب ان پر کھلنا شروع ہو جائے گی۔ یوں سمجھ لیجئے کہ اس گروپ کی پہلی 2 مکی صورتیں سورہ انعام اور اعراف مشرکین عرب پر تمام حاجت کی صورتیں ہیں، اور ان کے بعد 2 مدنی صورتیں انفال اور توبہ میں مشرکین مکہ پر عذاب موعود کا بیان ہے، اس لیے کہ ان لوگوں پر عذاب کی پہلی قسط سورہ بدر میں آئی تھی۔ چنانچہ سورہ انفال میں غزوہ بدر کے حالات و واقعات پر تبصرہ ہے، اور اس عذاب کی آخری صورت کی تفصیل سورہ توبہ میں بیان ہوئی ہے۔ اسی مناسبت سے 2 مکی اور 2 مدنی صورتوں پر مشتمل یہ ایک گروپ بن گیا ہے۔ تو جیسے کہ آج ہم نے چند آیتوں کا ترجمہ اور تفصیل بیان کی ہے، امید ہے آپ کو سمجھ میں آئے گا اور پسند آیا ہوگا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، اپنوں سے زیادہ دوسروں کا خیال رکھیے گا۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔